بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام ماں کی جھولی میں عطا کیا، لیکن دوستو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کائنات کے سردار خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت میں آپ کو کتنے تکالیف دی گئیں۔ دوستو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمے میں تشریف لے گئے دین کی تبلیغ کے لیے۔ وہاں ان سے بات کی، انہوں نے جواباً کہا کہ ہمارا سردار موجود نہیں، وہ آ جائے پھر ہم تجھ سے بات کریں گے، تمہاری بات سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، انتظار کیا۔ بجلہ بن قیس القرش، یہ قریشی نہیں ہے بلکہ وہ قبیلہ کشیر سے تھا۔ جو بجلہ بن قیس آیا، یعنی وہ قبیلہ کشیر کا جو سردار تھا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کے جو آدمی وہاں بیٹھے تھے خیمے والے، انہوں نے کہا یہ وہی قریشی نوجوان ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور کہتا ہے مجھے پناہ دو، میں اللہ کا کلمہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس خبیث نے پیچھے سے جو نیزہ مارا اور اونٹنی اچھلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الٹ کر زمین پر گرے، پھر بھی زبان سے بد دعا نہیں نکلی۔ لوگ کہتے تھے کہ کیوں ذلیل ہوتے پھرتے ہو؟ ارے وہ تو ایسوں کے سامنے گرے لیکن زبان سے بد دعا نہیں نکلی۔ ابو جہل نے مارا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بد دعا کے الفاظ بھی نہیں نکلے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے بڑا خوبصورت اور لوگوں کو دعوت دیتا پھر رہا ہے، صبح سے چل رہا ہے اور ایک کلمے کی طرف بلا رہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قریش کا نوجوان ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ صبح سے وہ آدمی بات کرتا 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 یہاں تک کہ جب سورج سر پہ آیا تو ایک آدمی نے آ کے منہ پر تھوکا، دوسرے نے گریبان پھاڑا، ایک نے آ کے سر میں مٹی ڈال دی، ایک نے آ کے تھپڑ مارا۔ دوستو یہ مٹی سر میں ڈالی جا رہی ہے، گریبان پھاڑا جا رہا ہے، تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ دوستو اللہ پاک معاف فرمائے، یہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظرف کو تو دیکھیں کہ زبان سے ایک بول بد دعا کا نہیں نکلا۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں کو پتہ چلا تو وہ زار و قطار روتی ہوئی آ رہی ہیں پیالے میں پانی لے کر۔ جب بیٹی کو روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ذرا نم ہو گئیں۔ کہا ہائے بیٹی، کہا بیٹی اپنے باپ کا غم نہ کر، تیرے باپ کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، میرا کلمہ زندہ ہوگا۔ دوستو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ابھی کافر تھے اور وہ مسلمان ہو گئے بعد میں نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے۔ انبیاء نے اس دین کی خاطر بے پناہ تکالیف برداشت کی ہیں دوستو، حتیٰ کہ انبیاء کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا، آریوں سے چیر دیے گئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان کے گوشت میں کنگھیاں لوہے کی ڈال دیتے تھے، پھر ان کی بوٹیاں اتار لیتے تھے اور انہیں کہتے کہ کلمہ اسلام چھوڑ دو، وہ کہتے نہیں چھوڑیں گے، ان کی بوٹیاں اتار دیتے تھے۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ خیر۔